ماہر تعلیم دانشور ڈاکٹر عارفہ سیدہ کے ساتھ خصوصی نشست المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا شعبہ خواتین۔ میں بہت بے تکلفی سے خالد ظہیر صاحب سے گفتگو کر سکتی ہوں کہ مجھ کو یہ اعزاز اور میری زندگی میں خوش نصیبی شامل رہی ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی درسگاہ میں ایک وقت میں پڑھایا ہے۔ بہت سیکھنے کو ملا ہے اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ لمز میں کیا سن ہوگا ہمارا 99 2001 دنیا میں دکان لگانا ہے تو دنیا کی دکان لگائیں۔ یہ میں مولانا سے بہت دفعہ کہتی ہوں کہ دین کی دکان کیوں لگا رہے ہیں آپ اپنی دنیا کی دکان لگائیے اور میرے اللہ اور میرے رسول اور میرے قرآن اور میرے دین کو آزاد کر آپ کی بڑی مہربانی۔ اتنے یقین سے ہر بات کہتے ہیں جیسے پروردگار ان کے کان میں کوئی شبہ نہیں چھوڑتا۔ میں نے ایک دن اللہ میاں سے کہا کہ حضور پیدا تو آپ ہی نے کیا ہے ہم کو، ہمارا ایسا کیا قصور کہ سارا زمانہ ہمارے ہی مخالف بات کرتا ہے، کیا کر دیا ایسا؟ بات صرف اتنی ہے، عورتوں کے ساتھ حق کی بات نہیں ہے، حق موجود ہے ان کا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ موجود ہے شرع میں، موجود ہے آئین میں بھی، لیکن عورتوں کے لیے صرف ایک تیسری چیز ہے جو ان کی زندگیوں میں کام کر سکتی ہے، وہ رسم و رواج۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، کہتے رہے اللہ میاں، کہتا رہے آئین، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پنجاب اور سندھ کے خاندانوں میں، بڑے بڑے خاندانوں میں، لڑکی کی شادی قرآن سے ہو جاتی ہے۔ اس دن سے وہ سفید کپڑے پہنتی ہے، ایک کمرے میں تنہا رہتی ہے، نہ کسی سے بات کر سکتی ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ کچھ۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ زندگی نے مجھ پر اللہ میاں نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں 3 سال کے لیے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ممبر تھی، اور پھر 3 سال میں اس کی چیئرپرسن رہی۔ اس ملازمت نے مجھے کچھ دیا یا نہ دیا، مگر ایک کمال میرے ساتھ میرے پروردگار نے کر دیا۔ جتنے ملاؤں سے میری ملاقات ان 3 سال میں ہوئی، اگر میری عمر 3000 ہوتی تو میں اتنے ملا سے نہیں کرتی۔ ہر بات غلط، ہر بات سے۔ جب یہ پوچھا جائے کہ اس کو پروردگار نے اکیلا، بے بس، بے اختیار نہیں چھوڑا دنیا میں عورت، اس کے لیے بھی مسئلہ، بولے قرآن سے شادی۔ کیوں قرآن سے شادی؟ تاکہ لڑکی کو جائیداد نہ دینی پڑے یا مال و دولت جو بھی ہے وہ کسی دوسرے۔ میں کہا اگر اتنا نیکی کا کام ہے مولانا، تو جو آپ 4 شادیاں کرتے ہیں ان میں سے کم از کم ایک قرآن سے کر دیا۔ کچھ تو آپ کی زندگی میں بھی صبر، یقین، تلقین کہیں سے آ گئے تو اس۔ اچھا ایک اور بھی بہت مزے کا تصور ہے، تو مجھے بہت مزہ آ رہا خالد ظہیر صاحب۔ ایک اور بھی تصور یہ ہے کہ ساری خرابی، ساری غلطی، ساری لغزشیں، ساری حماقتیں مجھ سے اور آپ سے ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ الیک میرا خدا ناانصاف ہے، ہمیں حماقتوں کے لیے پیدا کیا گیا اور آپ کو افضل بنا دیا گیا کہ صرف عقل بھی پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا غیر منصف نہیں ہے۔ جس معاشرے میں پلی بڑی تھی وہاں خدا حافظ کہتے تھے، اور لوگوں کی سمجھ میں آج بھی خدا حافظ کہتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا کہ وہ ایک ہی ہے۔ اب آپ اللہ حافظ کہیں۔ آپ تھوڑا سا اشارہ اس طرف بھی کیجیے گا کہ یہ حق تلفیاں اور یہ میں شاید مسلسل کہہ رہی ہوں مگر کوشش کرتی ہوں، اور یہ نہیں یعنی اس تلفیوں کا اور یہ عدم دستیابی اختیار کا اس کے اسباب کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ اتنی زبردست گاڑی اردو بولنے لگتے ہیں تو گلاب جام میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔
آپ کی تہذیب نے عورتوں کو مجہول ہونا سکھایا تہذیب کے نام. آپ ہیں پر نہیں ہیں. گواہی تو آدھی تھی سو تھی بہت سو کے خیال میں. علامہ مودودی کی ممنون ہوں، حالانکہ میں بہت ساری باتوں میں سیاست کی بالکل اتفاق نہیں کرتی. انہوں نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ صرف مرکنٹائل معاملوں کے لیے، کاروبار کے معاملے. اور سوچی کہ کس وقت تھی، 1400-1500 برس پہلے. بعد میں کیوں نہ کسی نے سوچا، مگر عورتوں کے لیے کیوں سوچے. مجھے بہت لطف آتا ہے جب مرد حضرات یہ کہتے ہیں، سب سے معذرت کے ساتھ، کہ عورتوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے. چلیے ہوتی ہے کہیں تو ہوتی ہے. میں صرف ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جس کسی نے یہ رمز پا لیا ہے کہ عورتوں کی عقل ٹخنے میں ہے، ان کی اپنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ یہ بنیادی جو ہمارا مادی وجود ہے اس کے خلاف بات، جس طرح پروردگار نے ہمیں بنایا اس سے مخالف. اختیار اس لیے نہیں دیا گیا، پیسہ ہمارا ہونا چاہیے، زمین ہماری ہونا چاہیے، سارے حق ہمارے ہونا چاہیے. آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، جب کبھی ہم سے کوئی غلطی سے برا کام ہو جائے تو ہم ماں کی اولاد ہیں. جب ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے، دیکھا میری اولاد کیا کرنا ہے، باپ کی اولاد. یہ میں اچنبے اور اجنبی باتیں نہیں کرتی. کوئی غلطی ہو گئی تو کہتے تھے ننیال جاؤ. دوسرے کو کمتر کرنے کا تصور کتنا بودا ہے، کتنا بیکار ہے. اور آپ یہ بات میری جان لیجیے گا کہ جو جتنا خوف زدہ ہوتا ہے اسی قدر خود کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش جتنا بودا ہوتا ہے. میں تو ایک خوف زدہ معاشرے میں رہتی ہوں. ہم معاشرے کے طور پہ خوف زدہ ہیں، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں اور ویسے زندگی گزار سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، یا جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے، یا جس طرح آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. میں وہ زندگی نہیں گزار سکتی. میں اس ملک میں اردو بغاوتاً بولتی ہوں، اور میرا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قومی زبان ہے، تو چلیے قوم کے سامنے ایک دفعہ اس کی اپنی زبان ہے. آپ سوچئے، چھوٹی چھوٹی اختیار اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر مرد عورتوں کو برابر سمجھنے لگے تو وہ قد جو انہوں نے اونچا کیا ہے وہ کہاں جائے گا. لڑکی کی پسند سے شادی ہو رہی ہے مگر فیصلہ ابا کریں گے. پوچھیں گے اس سے، مگر کیا آپ کے گھروں میں بھی، میری گستاخی معاف کر دیجیے گا، سامان وہ آئے گا جو صاحب خانہ لانا چاہتے ہیں. وہ چاہے کھانا پکانے کا تیل ہو، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے کچھ ہو. آپ کہیں کہ آپ کو دال پسند، لاہور رکھو کھانا ہوتا ہے. اگر دسترخوان پر گوشت نہیں ہے تو سمجھیے خدا کی سب نعمتیں ختم ہو گئی. یہ روز ہمارے آپ کے، ہم مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے گھروں میں جہاں سے میں آ رہی ہوں، جہاں میری زندگی گزرتی ہے، اگر صاحب خانہ اس وقت موجود نہیں ہے کہ دسترخوان میں شریک ہو تو ان کے حصے کا بہترین سالن، بہترین کھانا الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ میں معمولی غریب گھر کی بات نہیں کر رہی. معمولی غریب جو عورت ہے وہ تو بہت مزیدار ہے. ایک گاؤں کی عورت ایک دن دیر میں آئی اور اس کی مالک نے پوچھا کہاں رہ گئی تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ گاؤں میں زیادہ کام مویشیوں کا اور دودھ کا اور اس کا صبح میں ہوتا ہے. کہتی بی بی آج ٹھکانے لگا آئی ہوں. ٹانگیں توڑ رہی ہیں، اس کی 6 مہینے نہیں اٹھے گا. حد سے
गुजरी, हद से गुजरी। रोज वो मार खाती थी, उस दिन डंडा उसके हाथ में आ गया। जबर हमेशा इंसान को उस सूरत पे लाके खड़ा करता है जहाँ इंसाफ नजर नहीं आता, और हम जबर को इंसाफ समझते। जो मैंने कहा बस वो हो जाना चाहिए, नहीं। अगर परवरदिगार ने कहीं ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इंसान नायबुल्लाह है, मर्द नायबुल्लाह नहीं कहा। ये बिल्कुल मामूली बातें जो मेरी समझ में आती हैं, मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता जाता, तो कुरान के लिए बात करना छोटा मोटा। मेरा सवाल ये है कि जो हक दीन ने दे दिया, कम दिया ज्यादा दिया, मुझे इससे कोई बहस नहीं, वो कम दिया ही नहीं है। अगर हर मर्द अपने हिस्से की, तो जो उसके हिस्से में काम है या वो पूरा कर दे, तो मेरा हक तो बराबर है, मेरा हक तो बराबर है, कम नहीं। बाप के लिए भी, भाई के लिए भी, बेटे के लिए भी, शौहर के लिए भी, और फिर अगले रिश्ते में चले जाइए, मामू और चचा और ये और ये, तो देता कौन? मैं सवाल आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि औरत को इख्तियार क्यों नहीं देते? बेनज़ीर को एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना देने से औरतें मजबूत और ताकतवर नहीं हो। उनकी आखिरी दौर की जो एक तकरीर सब ने सुनी है, वो ये है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं वो कर सकूं जो मैं कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ। बड़ी हिम्मत थी ये बीबी कह गई। तो ये हमें उन्होंने दरअसल मर्दों ने, आप सब लोगों से माजरत के साथ, जिंदगी की मेंटल पीस पर आराइशी चीजें रखी, जहां जी चाहे रख दे या जी चाहे बदल दे। एक तो कुछ तबीयत में वफा बहुत कम है। मेरा प्यारा गालिब तो ये कह गया था कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान है। अगर ईमान की कोई चीज एसेंस है, इत्र है, जड़ है, वफादारी। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, जिससे भी वफादार था, वफादार था। और हम मुसलमान इस ख्याल में बड़े मस्त बैठे कि जन्नत तो सिर्फ हमारे लिए। गांधी साहब कहे जाते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, भूल जाओ, हम भी उसी तरह पकड़े जाएंगे जिस तरह कोई और पकड़ा जाता है। नाइंसाफी का साथ देती है दुनिया, फिर क्या हुआ? शौहर में 2 थप्पड़ मार दिए, फिर क्या हुआ? फिर वो तुम्हें चाइनीज खाना भी तो खिलाने लगे। मुझे कोई सूखी रोटी न दे, मगर मेरी इज्जत नफ्स पे चोट कैसे आए? समझौते देखिए जिंदगी किस तरह से खाती है। और जो खवातीन मेरे सामने बैठी है, सबसे बड़ा समझौता औलाद की खातिर, जमा करने का जो तसव्वुर है, जो खानदान का। फिर अब वो ये कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए क्योंकि तलाक की शरह बढ़ गई। तलाक की शरह इसलिए बढ़ गई कि अब वो 2 जोड़े कपड़े और 2 रोटियों के लिए मोहताज नहीं है। उसकी समझ में ये आ गया कि इतनी मार खाए बगैर भी पेट भरा जा सकता है, इतनी मार खाए बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। और बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें मैं और आप जानते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे बहुत अच्छी तरह से पाले, वफादारी, वो ममता से बेखबर नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से बेखबर नहीं है। तो ये जो एहसास है तकब्बुर, और पिछले 4-5 साल जो पाकिस्तान की सियासत के हैं, वो सिवाय तकब्बुर के कुछ नहीं। और मेरे रब को सब कुछ गवारा है, तकब्बुर गवारा, तकब्बुर। बाकी आप जो मर्जी करते, वो नहीं पूछता कि तुम क्या करते, मगर जो उसका दायरा इख्तियार है उसमें कदम रखने की कोशिश।
کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کو اختیار کے طور پہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے؟ مجھے یہ بات پریشان ہے. میرے رب نے دے دیا، یا تو ظرف ہو کے کہیے کہ دے سکتے ہیں، تو دے دیجیے جو اس کا حق، اور اگر ظرف نہیں ہے تو پھر اس پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اور ظلم، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو خاموش ہے. ہاتھ اٹھا لینا تو آسان بات، چہرے سے انگلیوں کے نشان مٹ جاتے ہیں، مگر وہ جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ جو لفظ ہیں، ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے، کبھی نہیں بھرتے. وہ چاہے مرد مردوں سے کہیں یا مرد عورتوں سے کہیں یا عورتیں عورتوں سے کہیں. تو میری دس بستہ گزارش یہ ہے کہ حق بہت ہے، مگر اس حق پہ اختیار نہیں. نوازش آپ کی سر اٹھائے.